حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا وہ لمحہ ہے جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ حضرت عمر بن میمون رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس دن حضرت عمر پر حملہ کیا گیا میں وہیں موجود تھا۔ فجر کی نماز کا وقت تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفیں درست کروا رہے تھے۔ میں آپ کے قریب کھڑا تھا۔ آپ صفوں میں چلتے اور فرماتے کہ اپنی صفیں سیدھی کرو۔ جب صفیں درست ہو گئیں تو آپ نے تکبیر کہی اور نماز شروع کی۔ عادت کے مطابق آپ فجر میں لمبی قرات فرماتے تاکہ دیر سے آنے والے بھی جماعت میں شامل ہو جائیں۔ اتنے میں ایک مجوسی غلام جو پہلی صف میں چھپا ہوا تھا اچانک اس نے حملہ کر دیا۔ ایک تیز دھار خنجر سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار کیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز آئی، مجھے کسی کتے نے مار دیا۔ وہ غلام حملے کے بعد بھاگا اور 13 نمازیوں کو زخمی کیا، جن میں سے 7 شہید ہو گئے۔ ایک نمازی نے اسے پکڑ لیا تو اس بدبخت نے خودکشی کر لی۔ جب لوگوں نے قرات کی آواز نہ سنی تو سبحان اللہ کہنا شروع کر دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے نماز مکمل کروائی۔ اکثر نمازیوں کو بعد میں علم ہوا کہ کیا حادثہ پیش آیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید زخمی تھے۔ آپ نے ابن عباس سے فرمایا، دیکھو مجھے کس نے زخمی کیا؟ جواب ملا، مغیرہ کا غلام فیروز وہی لوہار۔ حضرت عمر نے فرمایا، اللہ اسے غارت کرے، میں نے تو اسے نیکی کی دعوت دی تھی۔ آپ کو گھر لے جایا گیا۔ لوگ رو رہے تھے، دعا کر رہے تھے اور تسلی دے رہے تھے۔ نبیر پلائی گئی لیکن زخم سے باہر آ گئی۔ پھر دودھ دیا گیا، وہ بھی باہر نکل آیا۔ لوگ سمجھ گئے کہ اب وقت قریب ہے۔ ایک نوجوان آیا اور کہنے لگا، اے امیر المومنین، آپ بہت اچھے خلیفہ تھے۔ آپ ان قریب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ نہ میں کسی کا مقروض ہوں نہ کوئی میرا ہو۔ جب وہ نوجوان جانے لگا تو اس کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا اور فرمایا، اے بھتیجے، کپڑا اوپر رکھ، یہ تقویٰ کے قریب ہے۔ پھر بیٹے عبداللہ بن عمر سے فرمایا، دیکھو کتنا قرض ہے۔ جواب آیا، تقریباً 86,000 درہم۔ حضرت عمر نے فرمایا، میری جیب سے ادا ہو ورنہ قبیلہ بنی عدی سے لینا، اگر پھر بھی نہ ہو تو صرف قریش سے۔ تو اور پھر فرمایا، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر عرض کرو کہ عمر اپنے دونوں ساتھیوں کے پاس دفن ہونا چاہتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر گئے۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہی تھی۔ کہا، یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن اب میں
عمر کو ایثار کرتی ہوں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوشخبری دی گئی تو کہا الحمدللہ، مجھے میری پسندیدہ جگہ عطا ہوئی۔ فرمایا جب میری روح نکل جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے پر لے جانا اور اجازت مانگنا، اگر نہ ملے تو عام قبرستان میں دفن کر دینا۔ وفات کے بعد آپ کو مسجد نبوی لایا گیا۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اجازت لی گئی، چنانچہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں دفن کر دیا گیا۔ اللہ عز و جل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اور ہمیں بھی سچائی، عدل اور تقوی کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔